مخبر صادق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو نہ صرف اس زمانے میں موجود لوگوں کی رہنمائی فرمائی بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے روز آخر تک کچھ ایسے اشارے بھی چھوڑے جو آنے والے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے۔ ان اشارات میں قرب قیامت کی نشانیاں بتانے والی احادیث بھی شامل ہیں، جس میں ایک نشانی سعودی عرب کے پہاڑوں سے متعلق تھی جسے جاپان اور جرمنی کے سائنسدان تحقیقات کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے صادق ہونے کی گواہی دینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس حالیہ تحقیق کے مطابق مکہ کے پہاڑ زیادہ تر آتش فشاں ہیں اور ان پہاڑوں ہی میں سے پانی رس رہا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق ان پہاڑوں پر کسی زمانے میں بہت بڑی ضرب لگائی گئی جس سے چھوٹے چھوٹے رقبے بن گئے اور ان رقبوں ہی میں سے پانی کی اسٹریم یعنی نہر نما فلو پیدا ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ پانی معدنیات سے ہو کر آتا ہے چنانچہ اس کا استعمال نہ صرف ذاتی مقاصد کے لیے بے حد مفید ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ پانی بے شمار فوائد دے سکتا ہے۔ ان آتش فشاں پہاڑوں کی حقیقت اور ان پہاڑوں میں سے زندگی کا ظہور ہونا یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر ثابت کرتے ہیں جو آپ نے قرب قیامت کے بارے میں فرمایا۔ ہم تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث جو قرب قیامت کو ظاہر کرتی ہے، اور جاپانی اور جرمن سائنسدانوں کے مطابق یہ قول صادق اور یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ آپ تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پوری تفصیلات کے ساتھ پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش بھی کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان کی تھیں، اور چھوٹی نشانیوں میں سے کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اور کتنی ظاہر ہونا ابھی باقی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جزیرۃ العرب کے صحراؤں میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب میں مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ دوستو، اس قول صادق میں دو الفاظ نہر اور چراگاہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چراگاہ سے مراد یہ ہے کہ کسی زمانے میں عرب کی سرزمین کبھی ہری بھری سرسبز و شاداب اور نہروں والی ہوتی تھی۔ علم ارضیات کے آج ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ زمین کی کھدائی سے ایسے آثار ملتے ہیں جو پہلے کبھی یہاں چراگاہ اور نہروں کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح عرب کے بنجر اور صحرا والے پہاڑوں میں سے پانی کا بہاؤ پیدا ہونا، اس بات کی تصدیق جرمنی اور جاپان کے سائنسدانوں کی حالیہ تحقیق میں بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مکہ کے زیادہ تر پہاڑ آتش فشاں ہیں اور پانی کا زیادہ تر رساؤ یہیں سے ہو رہا ہے۔ وہ پہاڑ جن میں آگ ہو یعنی جنہیں آتش فشاں کہا جاتا ہے، ان سے رویدگی کے لیے اور زندگی کے لیے پانی کا جاری ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو صحیح طور پر ثابت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ سعودی عرب اور امارات میں جہاں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صحراؤں کو سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہاں قدرتی طور پر بھی زمین سرسبز ہو رہی ہے، اور اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے جس سے نہریں بھی نکلیں گی اور وہ مزید ہریالی کا باعث بنیں گی، اور یوں یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ گویا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور اس پر فخر بھی کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی صورت میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، اور ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا۔
جو کہ کنگڈم ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے۔ اس وقت جزیرۃ العرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں اور نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور یہ پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ابو داؤد میں بھی رقم ہے کہ قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بارے میں فرمایا، قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ اور اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے شیخوں نے شرکت کی تھی اور وہ بڑی شان کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا جانے انجانے میں جزیرۃ العرب میں ترقی کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کی بتائی گئی نشانیوں کے عین مطابق ہے۔ ہمارے آقا نے قرب قیامت کے بارے میں اور زمانہ آخر کے بارے میں عرب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اگر اس حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام ہی سے شروع ہوا ہے، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال نہ سمجھ سکے یا بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو شام 90% برباد ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں تقریباً 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا شام کی مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت طاری ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے اختتام کی اہم وجہ یا تو پوری ہو چکی ہے یا آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہی ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ دجال کی آمد کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں خون ریزی کی انتہا ہو جائے گی۔ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جزیرۃ العرب، مصر اور ترکی اپنی اصل جغرافیہ کے ساتھ باقی نہ رہیں، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے اور امت آپس کی خانہ جنگیوں میں مصروف رہے گی۔ سعودی عرب اور ایران کی باہمی کشمکش اور مشرق وسطیٰ کے حالات، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ نے بھی عالمی جنگ کی بات کی تھی، اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی اس عالمی جنگ کا مرکز متوقع ہے۔ یہاں پر بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ خواتین و حضرات، صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے تو وہ پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ خواتین و حضرات، آج 4 سے 6 فٹ اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایک اہم مہم چلا رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درخت کاشت بھی کیے جا چکے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ غرقت یہودیوں کا قومی درخت ہے اور اسے وہ اپنا پاسبان شجر بھی کہتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں آنے والے وقت کی تیاری کر رہے ہیں، مگر امت محمدی نت نئے فتنوں میں مشغول ہے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، آنے والے تمام ادوار بڑے پرفتن نظر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے
جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو بھی ابھی سے تربیت ایمان کی فکر کے بارے میں ضرور سکھائیں۔ ہم آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن پر پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ کسی نئے موضوع پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور تب تک ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔